یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو اپنی طرف سے مطلب بتا دیا کہ قیامت میں دوستی ختم نہیں ہوگی، اس میں یہ کہاں ہے کہ گیارہویں کرو، ملیدہ بناؤ تو حلوہ لٹاؤ. ابھی آتا ہوں، وہاں آ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ، وہیں تک میرا سفر ہے مگر آ رہا ہوں سمجھاتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سنیے. قبر میں میرے منہ سے نکلا کہ قبر میں بھی فائدہ دے گا، قبر میں بھی. یہی تو کہتے ہیں سب سے بڑا لفڑا تو قبر ہی کا ہے کہ مزار پہ نہ جاؤ، وہاں جاؤ گے تو وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں، کیا کرو، یہ کرو وہ کرو. حالانکہ حدیثوں میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر آپ کہیں تو سنا دوں. سنا دوں؟ بے شک. سنیے، مسلم شریف میں بھی ہے، مسکات شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے. یہ روایت بہت ساری کتابوں میں ہے، سیاہ ستہ میں. سبحان اللہ. آپ سنو، حضور فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، اے میرے غلاموں میں نے اسٹارٹنگ میں شروع میں تم کو زیارت قبور سے، قبروں کی زیارت سے، قبروں پہ جانے سے منع کر دیا تھا. فزوروہا، مگر اب زیارت کیا کرو. دوسری روایت میں فإنہا تذکر الآخرہ، جب تم قبروں کی زیارت کرتے ہو تو آخرت یاد آتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. اب بتاؤ جب حضور نے فرمایا پہلے منع کیا تھا اب جاری کر دیا ہے تو بیچ میں کون کودنے والا ہے جو کہے کہ دیکھو وہاں منع ہے وہاں منع ہے؟ ارے حضور تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے منع کیا تھا. مگر جب حضور دوبارہ جاری کر دیتے ہیں تو ہم حضور کے غلام ہیں. پہلے یہ حکم تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کرو، اس میں بھی حکمت ہے. محدثین بیان فرماتے ہیں، ملا علی قاری بیان فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اسلام کے شروعاتی دور میں سب کافروں ہی کی قبریں تھیں اور کافروں کی قبروں کی زیارت بھی حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے. اس لیے حضور نے منع کیا تھا. مگر جب بعد میں مومنین کی قبریں بننے لگی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اب قبروں کی زیارت کیا کرو. کافر کافر کی زیارت کرے یا مومن کافر کے قبر کی زیارت کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مگر غلام مصطفیٰ کی قبر دیکھے تو آخرت کی یاد آیا کرتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. ماشاء آخرت کی اللہ. یاد آئے قبر سے. کس سے آئے بولو؟ قبر سے. قبر والا کیا فائدہ دیتا ہے وہاں بعد میں آتا ہوں. مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی قبر ہی فائدہ دے رہی ہے کہ آخرت کی طرف لگا رہی ہے. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں بھیا تم پڑھے لکھے ہو، بولتے ہو غوث اعظم فائدہ نہیں دے سکتے ہیں. غوث اعظم تو غوث اعظم ہے. حدیث کی روشنی میں، مسلم شریف کی روایت کی روشنی میں غوث اعظم تو غوث اعظم ہے. غوث اعظم کا مزار فائدہ دیتا ہے کیونکہ آخرت کی یاد کراتا ہے. یہ حدیث میں کہاں ہے؟ بولیے آپ بھی بولو کہاں ہے؟ بولو حدیث میں. حدیث میں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا مسئلہ آپ کو؟ ایسا تو نہیں ہے کہ باؤں سے جا رہا ہے، ہارڈ بات نہیں ہے نا. آخرت کی یاد آ جائے، آخرت کی طرف بندہ لگ جائے، اس سے بڑا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے. آخرت سمر جائے، اس سے بڑا کوئی فائدہ ہے نہیں. تو اتنا عظیم فائدہ قبر والا نہیں دیتا ہے، قبر کی زیارت دیتی ہے. قبر کی زیارت. جب قبر دیکھے گا تو کہے گا یہ مومن کی قبر ہے، یہ میرا بھائی مومن چلا گیا ہے، مجھے بھی جانا ہے. اچھا تو پھر یہ کافروں کی قبر دیکھ کر کے بھی تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، جیسے یہ مرا ہے ہمیں بھی مر جانا ہے. تو پھر کافروں کی قبر کی زیارت سے حضور نے منع کیوں کر دیا؟ پہلے کیوں منع کر دیا؟ حضور فرماتے ہیں میں نے پہلے منع کیا تھا. مسلم شریف کی حدیث ہے، میں نہیں کہتا کنت نہیتکم، میں نے تمہیں روکا تھا. کاہے سے روکا تھا؟ عن زیارت القبور، قبروں کی زیارت سے روکا تھا. فزوروہا، اب کرو. تو پہلے روکا تھا. تو میرے آقا قبر تو اس کی بھی ہے، مٹی تو اس کی قبر پر بھی ہے. جیسی قبر اس کی بنی ہوئی ہے ویسی اس کی قبر بنی ہوئی ہے. مرتے تو دونوں ہیں، بہرحال دونوں کا انتقال ہوتا ہے. تو جیسے اس کی قبر دیکھنے سے آخرت کی یاد آئے گی کہ ہاں ہمیں بھی مرنا ہے، تو کافر کی قبر دیکھ کر کے یاد کیوں نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن وہاں منع کیوں کر دیا؟ تو میرے آقا حکیم مطلق ہیں. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سبحان. اسلام میں کوئی پھیک کام نہیں کیا جاتا ہے، دکھاوے ریاکاری مکاری کا کام نہیں کیا جاتا. جو قبر دیکھنے آئے ہیں، محبت مومنوں سے کرنی ہے تو مومن کی قبر پر محبت میں چلے جاؤ. جب محبت سے جاؤ گے تو مومن کی محبت میں گئے ہو، اگر قبر والا ہو گیا ہے تو تمہیں فائدہ ہو رہا ہے. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اور یہاں اس کی محبت کاٹ دی گئی ہے پہلے سے، تو جا کے کیا فائدہ؟ جا کے سمجھ گئے آپ؟ بات پوری سمجھ گئے؟ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اتنا ہی رکھو. اب دیکھیے قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں سے فائدہ ہوتا ہے. اب قبر والا دیتا ہے فائدہ یا نہیں دیتا ہے، یہ مشکل مسئلہ ہے، مشکل مرحلہ ہے. یہیں آ کے کنفیوز کرتے ہیں، کہتے چلو غوث اعظم کا انتقال ہو گیا، اپنے زمانے میں کرتے رہوں گے، جو کرتے رہوں گے، جو کرامت دکھانی ہوگی دکھا دی ہوگی، مگر اب تو قبر میں چلے گئے ہیں، اب تو
یہ تو اتنا بک دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ محتاج ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ. بولو سب لوگ معاذ اللہ. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ابو محتاج ہیں. ہمارے ابو. اب ایک روایت پڑھتا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ. اس روایت کے راوی ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور ان کے علم باب مدینۃ العلم ہے. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جو شہر میں آئے گا دروازے سے ہو کے آئے گا. اور حضرت علی تمام ولیوں کے ولی ہیں. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. سب کے ولایت کے شجرے جا کے حضرت علی سے ملتے ہیں. کس سے ملتے ہیں؟ بولو. باب فصل ولایت ہے حضرت علی. اب حضرت علی روحانیت نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا والی عقل سے سوچتے ہیں، اور حضرت علی سبحان اللہ فرماتے ہیں اگر بسم اللہ کی باقی تفسیر لکھوں تو ہونٹوں پہ لگ کے چلے. اتنا علم حضرت علی کو ہے. ذرا مچل کے بولو، ذرا مچل کے بولو، لہک کے بولو سبحان اللہ. اب دیکھو حضرت علی اس آیت، اسی آیت جو میں نے پڑھا نا کہ ہر دوست قیامت میں دشمن ہو جائے گا سوائے متقیوں کے، اس آیت کی وہ تفسیر بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب بیان کرتے ہیں. اب میرا مطلب نہیں رہا. بیان کرنے والا کون ہے؟ داماد پیغمبر ہے. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. فاتح خیبر ہے، علی مرتضیٰ ہیں، شوہر فاطمہ ہیں، حسنین کے ابو ہیں. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، جن کی اطاعت فرض عین ہے، جن کی محبت نہ ہو تو بندہ چاہے جو ہو جائے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا. ان کی تفسیر، ان کا مطلب انہوں نے بیان کیا. قرآن کا مطلب انہوں نے قرآن کو حضور سے سنا ہے، حضور سے مطلب سنا ہے. اب ان کا مطلب تو مانیں گے. اب دیکھنا کہ میں جو بولتا ہوں تو اپنے مطلب کی نہیں بولتا، مطلب وہی بیان کرتا ہوں جو اللہ رسول کا مطلب ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اب تفسیریں اٹھا کر کے دیکھیے، تفسیر ساوی وغیرہ، تفسیر مدارک اور تفسیر کی دیگر کتابیں، اس میں ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ دو شخص ہوتے ہیں، ایک مومن اور ایک کافر. کافر کافر سے دوستی رکھتا ہے، مومن مومن سے دوستی رکھتا ہے، کافر کافر سے دوستی کرتا ہے. دو دوست ہیں کافر. اب ایک مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، قبر میں جہنم کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں. چونکہ کافر ہے تو سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا ہے، عذاب ہوتا ہے. جہنم کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں، آگ کا بستر لگایا جاتا ہے، گرز سے مارا جاتا ہے. حدیث میں تختلف غداؤ، اس طرح مارتے ہیں کہ داہنی پسلی بائیں طرف نکل جاتی ہے، بائیں پسلی داہنی طرف نکل جاتی ہے. اتنی سخت سزائیں. تو وہ جو قبر میں چلا گیا، اللہ اکبر، سب لوگ بولیے اللہ کی پناہ. تو جو قبر میں چلا گیا ہے، ایک ابھی زمین پر ہے، ایک کافر، اور ایک دوست چلا گیا. دو دوست ہیں نا، دونوں دوست ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں دو دوست ہیں، دونوں کافر ہیں مگر آپس میں دوست ہیں. ایک انتقال کر گیا. قبر میں جب اسے اس طرح عذاب ہوتا ہے تو قبر میں وہ رب سے کہتا ہے، رب سے کہتا ہے، میں نہیں کہتا. حضرت علی فرماتے ہیں کیا کہتا ہے؟ میرے مالک، میرا ایک دوست ابھی زمین پر ہے، اس نے کبھی رسول اللہ کی محبت نہیں سکھائی، اس نے کبھی قرآن کا پیار نہیں سکھایا، اس نے کبھی اچھی باتیں نہیں بتائیں، اس نے کبھی نماز کی دعوت نہیں دی. ہاں یہاں نماز کی دعوت ضروری ہے. کبھی نماز نہیں بتائی، کبھی روزہ نہیں بتایا، کبھی اچھے اخلاق نہیں بتائے، کبھی اس نے گندگیوں سے باز رہنے کے لیے ہم سے نہیں کہا. تھا تو بڑا جگری دوست، ہر وقت ہم اس کے موقع پہ کھڑے، وہ ہمارے موقع پہ کھڑا، مگر اس نے کبھی اچھی باتیں نہیں بتائیں. وہ باتیں اس نے نہیں بتائیں جس کی وجہ سے میں یہاں عذاب سے بچ جاتا. تو مالک ایک کام کر میرے پروردگار، جس طرح عذاب مجھے ملا ہے اسے بھی ملے. جب وہ مرے تو مسلمان ہو کے نہ مرے، میری ہی طرح کافر ہو کے مرے. اب حضرت علی کہتے ہیں میں نہیں کہتا، اللہ قادر مطلق ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. مگر حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ جو کافر قبر میں ہے، اس کے دعا کی وجہ سے، اس کے کہنے کی وجہ سے اللہ اس کے دوست کو بھی کافر ہی بنا کے مارتا ہے، ایسے نہیں مارتا. اس کے دعا کی وجہ سے تو ایک کافر اپنے کافر کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ایسے ہی ایک مومن اپنے مومن بھائی کو دوست کو فائدہ کیوں پہنچا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی تک تو قیاس ہی چل رہا ہے. میری عادت ہے کہ وہاں تک گھر تک پہنچا کے آتا ہوں. اور سنیے، یہ تو کافر فائدہ پہنچا رہا ہے. دیکھو کیا فائدہ پہنچایا، جیسی دوستی تھی ویسا فائدہ دے رہا ہے. بے شک بے شک. لیکن مومن ہے نا، سبحان اللہ. ایک بار بولو نا سبحان اللہ. اپنے بھائیوں سے پیار کیا کیجئے.
مومنوں سے پیار کریے، مومنوں سے دوستی کریے، غلامان مصطفیٰ سے پیار کرو، یہاں بھی کام آئیں گے، قبر میں چلے جائیں گے تب بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ قبر میں جانے کے بعد بھی مومن نہیں بھولے گا، غلام مصطفیٰ کبھی بھولتا ہے ہی نہیں، غلام مصطفیٰ غدار نہیں ہوتا ہے۔ توجہ کریے، اب حضرت علی فرماتے ہیں دو مومن ہیں، دو آپس میں دوست ہیں، مومن ہیں، اور مومن دوستی کیسی کرتا ہے؟ بخاری شریف میں ہے، کیا ہے؟ من احب للہ، جس نے دوستی بھی کی تو اللہ کی رضا کے لیے کی، اللہ کی خوشنودی کے لیے کی۔ میں دوستی رکھتا ہوں اس سے تو اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ میں دوستی کرتا ہوں تو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں کرتا ہوں، میں اس سے دوستی اس لیے کرتا ہوں کہ یہ محمد عربی کی نعت پڑھتا ہے، محمد عربی کا غلام ہے۔ جو دوستی کرے اللہ کے لیے، تو یہ دوستی جو مومن کی ہوگی۔ اب دیکھو حضرت علی فرماتے ہیں کہ دو مومن ہیں، آپس میں دوست ہیں، ایک انتقال کر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، سوالات ہوتے ہیں، سوالات کے صحیح جوابات دیتا ہے تو ادھر سے ندا آتی ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، صحیح جواب دیا۔ فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اے فرشتو ایک کام کرو، دنیا میں بہت ستایا گیا ہے، دنیا میں نہ جانے کیسے بستر پہ سویا ہو، نہ جانے کیسے رہا ہو، کیسی ٹوٹئی اور پھٹئی جھوپڑی میں رہا ہو، میرے فرشتو ایک کام کرو، یہ غلام مصطفیٰ ہے، اب تو اسے دولہا بیان آیا جانا ہے، ایک کام کرو، میرے بندے نے صحیح صحیح جوابات دیے ہیں، یہ غلام مصطفیٰ بن کے دنیا میں رہا ہے، ایک کام کرو، جلدی سے جنتی بستر لے کے جاؤ، ایک منٹ ایک لمحے کے لیے بھی اب اسے خاک پہ سونے نہ دو، جنتی بستر پہ سلاؤ۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی کھڑکی کھول دو تاکہ بھینی بھینی بہترین ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، خوشبودار ہوا جنت کی اسی سے ملتی رہے۔ جنت کی کھڑکی کھلوا دے گا اللہ، جنتی بستر لگا دے گا۔ اب اجالا نہیں ہے تو اس کے جو نیک عمل ہوں گے، اچھے عمل، یہ دوستی، حسن سلوک، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ جو مومن کے ساتھ اس نے اچھے اخلاق سے پیش آ کر کے کام کیے ہوں گے، یہ سب بھی ساری نیکیاں یہ ایک انسانی شکل بن جائیں گی، اور آ کر کے انسانی شکل میں اس کی نیکیاں انسان بن جائیں گی۔ اب وہ انسان، اب میں انسان کہوں گا تو سمجھنا نیکی آئی ہے کیا، وہ پوری نیکی انسان بن گئی ہے۔ اب یہ آئے گا انسان بن کر کے مجسم، کیا کہے گا؟ ابشر بالذی یسرک، خوش ہو جا جو تجھے خوش کر دے گا۔ کاہے سے خوش ہو جائیں؟ تو کہے گا ابشر، تو خوش ہو جا، بالجنت التی کنت توعد، اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جا جس کا وعدہ تجھے دیا جاتا تھا۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، غلام مصطفیٰ بن کے آیا ہے تو اب جنت کی نعمتیں ابھی سے شروع۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ چاہے گا تو بعد میں پوری طرح سے پروپر، مگر جنت کی نعمتیں یہی پائے گا، جنت کی ہوا کھائے گا۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ قیامت کب آئے گی؟ تب تک کیا تو گرمی میں رہے گا؟ نا، وہ تو دنیا تھی، یہ آخرت ہے، یہ برزخ ہے۔ غلام مصطفیٰ بن کے آیا ہے تو چین سے سو جا، نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے۔ ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ قبر میں توجہ کریے، اب پوری توجہ ہے آپ کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ دو مومن، اب دو مومن، کیا بات، کچھ دقت ہو رہی ہے؟ بہرحال تو وہ انسانی شکل میں آئے گا، کیا نیک عمل آئے گا، اور آنے کے بعد میں کہے گا کہ اس جنت سے خوش ہو جا جو تجھے ملنے والی ہے۔ تو یہ دیکھے گا جنتی پہ گھر مننت، تو کون ہے؟ فوجہ کل وجہ، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا نورانی چہرہ کہ قبر میں آیا سارا اکیلا پن بھول گیا۔ ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ سارا غم دور ہو گیا، دنیا میں رشتہ دار چھوٹے، عزیز چھوٹے، بچے چھوٹے، بیویاں چھوٹی، سب چھوٹ گئے ہیں، سارا غم دور ہو گیا۔ تو ہے کون اتنا خوبصورت؟ تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ انا عملک الصالح، اے اللہ کے نیک بندے، میں تیرے نیک عمل ہوں، اللہ نے بھیج دیا ہے کہ جب تک یہ جنت نہیں جائے گا تب تک اس کی دلجوئی کرتے رہنا، اسے لبھاتے رہنا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کرو گے نا نیکیاں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ نمازیں پڑھا کریے، روزے رکھیے، اچھے عمل کریے، یہ اچھے عمل تمہیں قبر میں کام آئیں گے۔ جب کوئی کام نہ آئے گا تب یہ اچھے عمل تمہاری دلجوئی کریں گے۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ نمازیں؟ سب لوگ بولو انشاءاللہ۔ ہاں، غلام غوث اعظم بن کے نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ نماز ضروری ہے، احب العمل ہے، افضل العبادات ہے نماز، ضروری ہے نماز، اس کے بغیر چارہ
نہیں ہے چھٹکارا نہیں ہے، یہ خدا کا قرض ہے، فرض ہے پڑھیں گے۔ اور غلام غوث اعظم کو نماز نہ پڑھے؟ میرے غوث تو نماز، فرض تو فرض، نفل تو سنت موقدہ تو سنت موقدہ، میرے غوث اعظم تو پوری رات نفلی عبادت بھی کرتے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نفلی عبادت کا حال یہ تھا کہ 15 سال تقریباً 10 سال تک فرماتے ہیں کہ ایک پیر پر کھڑا ہو کر کے ایک ہاتھ سے ٹیک لگا لیتا، ایک برج تھا، ایک دیوار بنی ہوئی تھی، ایک گنبد نما بنا ہوا تھا بغداد میں ایک ہاتھ سے اس دیوار کو پکڑ لیتا اور ایک پیر پر کھڑا ہو جاتا، ایک پیر کھڑا کر لیتا، ایک پیر پر کھڑا ہوتا اور ایک پیر اٹھا لیتا، اور عشاء کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کرتا، فجر کی اذان ہونے تک پورا قرآن ختم کر لیتا، ایک لمحہ بھی آنکھ نہیں لگاتا۔ یہ میرے غوث ہیں، میرے پیر ہیں جو اس طرح نفلی عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم غلامان غوث اعظم کم سے کم غوث اعظم کی محبت میں نماز پنجگانہ ترک نہیں ہونے۔ بولو انشاءاللہ، بولیے سب تو بولیے نا انشاءاللہ۔ یہ بزرگوں کی محفلوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، آپ تو پریشان نہیں ہو رہے ہیں؟ پریشان ہو رہے ہیں تو میں اتر جاؤں، پریشان تو نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں دو مومن ہیں، سمجھ لیجئے کلیئر قاعدے سے، بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ بیٹھ جائے ذہن میں، اگر یاد رہا تو کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ انتقال کے بعد وہ ہمارا محتاج ہو جاتا ہے نا۔ ہاں پھر آپ بھی جواب دو گے، بولو انشاءاللہ۔ میں سوچتا ہوں جواب سکھا کے بھیجوں۔ اب کافروں کا کیا حال ہوا دیکھا، اب دو مومن ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا ہے، دوسرا بھی زمین پر ہے، جب وہ جائے گا جنت کی نعمتیں پائے گا، اس کے نیک عمل آئیں گے، نمازیں آئیں گی، روزے آئیں گے، یہ سب انسانی شکل میں آئیں گے اور اس کا دل لبھائیں گے، تو اسے اپنے دوست کی یاد آئے گی۔ ایک بار مسکرائے گا، مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ اس کو اپنے دوست کی، مومن کی یاد آئے گی۔ وہ مومن دوست جو نمازیں چھوڑنے پر ڈانٹتا تھا، وہ مومن دوست جو گناہ کرنے پر ڈپٹتا تھا، کہتا تھا غلط کیا ہے تو نے، میرے عزیز ایسا نہ کر، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف سنبھالے اپنے دل میں اور حضور کا غلام بن جا۔ مچل کے بولے نا سبحان۔ ایسا پیارا دوست اب اسے یاد آئے گا جب جنت کی نعمتیں پائے گا، تو پھر مومن وفادار ہوتا ہے، مومن۔ اب دیکھو شریعت کیا بتاتی ہے، حضرت علی کی روایت کیا بتاتی ہے، یہ نہیں کہ مومن بس مطلب ہی ہوتا ہے، مطلب نکلا دنیا میں بگیا پا گیا، وہ تو پا گیا جنت، اب کیا نہ، وہاں قبر میں جب نعمتیں جنت کی پائے گا تو کیا کہے گا، میرے مالک، میرے پروردگار، میرا ایک دوست ابھی زمین کے اوپر ہے، وہ مجھے نمازوں کی دعوت دیتا تھا، نیکیوں کی طرف لگاتا تھا، امر بالمعروف کرتا تھا، نہی عن المنکر کرتا تھا، گناہوں سے بچاتا تھا، گناہوں کی طرف نہیں جانے دیتا تھا، مجھے اچھی اچھی باتیں سکھاتا تھا، مجھے دعائیں سکھاتا تھا، مجھے کھانے پینے کا چلنے کا طریقہ سکھاتا تھا، نماز سکھاتا تھا، روزے کیا کام بتاتا تھا، مسائل سے آگاہ کرتا تھا، حضور کا پیار سکھاتا تھا، ناموس رسالت پہ مر مٹنے کا جذبہ مجھے دیتا تھا۔ وہ میرا ایک دوست ابھی زمین کے اوپر ہے، میرے مالک تو نے مجھے ایمان پر خاتمہ دیا، مجھے مومن بنا کے مارا اور تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، میرے مالک میں اپنے دوست کے لیے تجھ سے عرض کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، میرے مالک میرا دوست جب تک زمین پر ہے خیریت عافیت کے ساتھ رکھ، اور جب وہ آئے قبر میں تو وہ مومن بن کے آئے تاکہ وہ بھی یہ نعمتیں پائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ دعا کرے گا۔ اب میں نہیں کہتا، یہ کہتے ہیں کہ جو قبر میں چلا جاتا ہے فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اب دیکھو حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کے دعا کی وجہ سے، اس کی دعا کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نہیں، دعا کی وجہ سے، دعا کی برکت سے، جو مومن دعا کر رہا ہے قبر میں اللہ تعالیٰ اس کو کسی طرح بھی مار سکتا تھا، یہ یہودی بن کے مرتا، یہ عیسائی بن کے مرتا، یہ وسیم رضوی کی طرح بدبخت اور مرتد ہو کے مرتا، کسی طرح بھی انسان کب پلٹ جائے، کب بدل جائے، کب ایمان چلا جائے کچھ پتہ نہیں ہے، مگر وہ جو نیچے اس کا دوست قبر میں مومن دوست ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اس کی دعا کی وجہ سے اللہ اسے بھی مومن ہی بنا کے انتقال دیتا ہے، مومن ہی بن کر دنیا سے جاتا ہے، اس کا وصال ہوتا ہے تو مومن بن کے ہی جاتا ہے۔ کس وجہ سے جاتا ہے؟ اس کی دعا کی وجہ سے، اس کی، اگر کہیں یہ پھسلتا ہے، اگر کہیں یہ بھاگتا ہے، اگر کوئی اسے بہکاتا ہے تو جو زمین کے اندر ہے وہ ایمانی ہر چیز سے کام آتا ہے اور اس کی دعا اسے سنبھال لیتا ہے۔ دعا کیا کرتی ہے؟ سنبھال لیتی ہے کہ نہ، اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوتا، پھر ایمان والا ہی رہتا ہے۔ مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ اب یہ ہے روایت، حدیث ہے، کیا ہے؟ بولو حدیث ہے، سب لوگ بولو کیا ہے؟ حدیث ہے۔ ایمانداری کے ساتھ میں آپ کو واسطہ خدا و مصطفیٰ کا دیتا ہوں، اللہ و رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتائیے
کہ ایک مومن قبر میں رہ کر دعا دے کر کے اپنے دوسرے مومن بھائی کو جو زمین پر ہے فائدہ دے رہا ہے کہ نہیں؟ بے شک بولو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ دے رہا ہے. وہ بھی وہ قبر پہ نہیں آیا ہے, وہ اپنے کام میں ہے, اپنے کاج میں ہے, اپنے کاروبار میں ہے, مسجد میں ہے, مدرسے میں ہے, چاہے جہاں ہے, مگر دوستی ایک مومن سے کی تھی تو قبر پر نہیں گیا ہے. تب بھی اس کا دوست جو قبر میں ہے وہ فائدہ دے رہا ہے. تو جب قبر پر جائے گا تو روح نہیں مرتی ہے. جب دوست کو دیکھے گا مومن تو کیسے بھول جائے گا. اس لیے ہم غلامان غوث اعظم بغداد جا کر کے بغداد والے پیر کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں. غوث اعظم اگر اب تک خیال نہیں کیا تھا تو تیرا وہی غلام ہے جو آپ سے عقیدت رکھ کے کہتا تھا امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن. کیا غوث اعظم دستگیر جربل میں رہ کر بغداد میں آپ سے پکارتا تھا آج غلام آیا ہے اب تو کرم نوازی کرو؟ تو یہ تو مومن نہیں بلکہ مومنوں کے سردار ہیں. یہ ولی نہیں سرتاج اولیاء ہیں. یہ کیسے فائدہ نہیں دیں گے؟ یقیناً دیں گے. اور فرماتے ہیں میں نے اللہ سے پہلے ہی دعا کر لی ہے کہ جو بھی میرا مرید میرا غلام مرے وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں سے جائے. بے شک سبحان اللہ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بتاؤ کچھ بچا ہے قبر والا فائدہ دیتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ جی قبر والا فائدہ دیتا ہے جس کا جتنا پاور اتنے فائدہ دے گا. جی بے شک. مومن تھا کمزور تھا تو اس کی دعا میں اتنا پاور کی ایمان ہی پر اسے رکھتا ہے. بے شک. اتنا ارتھ اچھا جو ارتھ ہوتا ہے وہ زمین میں کھود کے ہی لیا جاتا ہے. جی جی کہاں بولو؟ زمین کے اندر. جب ارتھنگ دینا ہوتا ہے تو کیسے کرتے ہیں؟ زمین کو 11,000 پاور سے جوڑ دیتے ہیں. آپ لوگ بتاؤ. ایک معمولی سا تار زمین میں کھود کے گاڑتے ہیں. سبحان اللہ. ایمانی ارتھ جب دینا ہوتا ہے رب کو تو پھر زمین میں چلا جاتا ہے تب وہ ارتھ دے دیتا ہے کہ ہاں تو دعا کیا کر تاکہ یہ صحیح رہے اور ارتھ ملتا رہے ایمان کا. یہ اچھے عمل کرتا رہے کافر نہ ہونے پائے. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. تو ہمارا کنیکشن سلامت ہے. اگر آپ کا ٹوٹ چکا ہے تو ٹوٹ جائے مگر ہم غلامان غوث اعظم سے غوث اعظم کا پیار نہ چھینو. ہماری عقیدت سلامت رہنے دو, ہماری محبتیں سلامت رہنے دو. اب یہ بات تو ڈکلیئر ہو گئی کہ قبر والا فائدہ دیتا ہے, حدیث میں آ گیا. اب جو نہ مانے وہ جانے, ہم نے بتا دیا. اب بات یہ رہی کہ وہ مدد کرتا ہے یا نہیں. کیا بات رہ گئی؟ مدد کرتا ہے کہ نہیں. قبر میں رہ کے مدد کرے گا یا نہیں؟ تو آپ میری بات نہ کریں, توجہ کریے. بہت نازک مرحلے میں چل رہا ہوں. ہاں یہاں اچھوں کی کھوپڑیاں ناچتی ہیں. جی جی بہت ذمہ داری کا کام کر رہا ہوں, شوق میں نہیں کر رہا ہوں. آپ سے پیار ہے اس لیے کر رہا ہوں, آپ سے محبت ہے اس لیے کرتا ہوں. توجہ رکھیے گا. ذرا درود شریف پڑھیے تاکہ ذہن تازہ ہو جائے. پڑھیے اللهم وسلم علی سیدنا نبینا و مولانا محمد و آلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا. اب بات یہ بچی کہ چلو وہ تو اپنے آپ فائدہ دیتا ہے تو فائدہ پہنچ جاتا ہے, مگر یہ مانگے تو کیا ملتا ہے اوپر والا؟ کہ لوگ ہر جگہ ڈنڈی اڑائے ہوئے ہیں. اگر یہ کہو تو کہیں گے چلو یہ مان لیا کہ وہ دعا کرتا ہے, دعا کی برکت سے اسے فائدہ ہو جاتا ہے. مگر یہ مانگنے جائے تو وہ سنتا ہے یا فائدہ دیتا ہے, یہ نہیں مانتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ جو مر چکا ہے وہ سنتا ہی نہیں ہے. وہ قرآن میں آیت پیش کرتے ہیں باقاعدہ. وہی مولوی صاحب ہیں, کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو نہیں سنا سکتے ہو اپنی آواز. تو جب نبی نہیں سنا سکتے ہیں تو تم یہاں جرول میں رہ کے بغداد پہنچا سکتے ہو. اب بتاؤ کیا کرو گے؟ قرآن پڑھ رہا ہے بلا دلیل میں. کیا پڑھ رہا ہے بولو؟ قرآن. اچھا بتاؤ حضور کس سے کلام کرتے تھے؟ تو حضور کے سامنے موجود تھے, ان سے نا. جی بے شک. اللہ نے فرمایا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. تفسیر پڑھ کر کے دیکھیے, مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ یہ سب کافر ہیں اور ان کے دل مر چکے ہیں, ان کے دل مردے ہیں, اور جن کے دل مر چکے ہیں ان کو میرے حبیب نہیں سنا سکتے. اور باقی تمہاری آواز تو سلمان میں بغیر سنے فارس چلے آئیں گے, سلمان فارس سے چلے آئیں گے. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اس ویسے قرنی قرن میں ہوں گے اور وہاں سے بغیر پیغام پہنچائے آپ کی محبت میں گھسٹ کے چلے آئیں گے.
تو یہ جن کا دل مر چکا ہے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہے، جن پر جو ختم اللہ علی قلوبہم کے تحت آ چکے ہیں، جن پر اللہ نے کفر کی مہر مار دی ہے، میرے حبیب چاہے جتنا ان کو پیغام پہنچاؤ یہ نہیں سنیں، یہ نہیں سنیں، یہ دل کے مردے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بات تمہاری صحیح ہے، اگر تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں تو تمہاری آواز کہیں نہیں جائے گی، اور اگر اللہ والوں کی محبت میں تمہارا دل زندہ ہے تو پھر یہ آواز دو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل اگر زندہ ہے تو طاقت اتنی ہے کہ باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہے، اللہ کے عرش سے جا کر کے مومن کی دل کی آواز ٹکرا جاتی ہے۔ پھر بغداد کیا چیز ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو عرش الہی تک آواز پہنچ جائے، مومن کے دل کی صدا پہنچ جائے۔ اگر نہیں پہنچتی ہے، اگر اتنے کمزور آواز ہے تو آج سے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہنا چھوڑ دو، کیونکہ پہنچتے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر بہت پیڑ پودے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، پہاڑ ہیں، کیسے بغداد تک پہنچ جاتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں اگر اسی طرح نہیں پہنچتا ہے تو یہ تو پیڑ پودے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، اور سب میں دروازے، اور دروازے کھلوائے جاتے ہیں تب کھلتے ہیں، ایسے ہی کھولے نہیں جاتے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا آسمانوں کا دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ تو یہ تمہارا الحمدللہ رب العالمین سب دروازہ توڑ کے چلا جاتا ہے۔ اچھا رب کو مخاطب کرتا ہے بندہ نماز میں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو رب کو دیکھ بھی نہیں رہا، رب کی آواز سن بھی نہیں رہا، نہ اپنی آواز تو پہنچا رہا ہے، تجھے شعور ہے کہ پہنچ بھی رہا ہے، مگر کہتا ہے ہم تجھے ہی پوجتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ ایمان ایسا پاور ہے جو اس کی آواز خدا تک پہنچا رہا ہے۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے اس لیے ہم نے مان لیا، میرے مصطفیٰ نے بتایا اس لیے ہم نے مان لیا۔ تو ایمان ایک ایسا پاور ہے جو بغیر پاؤں والے کو بھی پاؤں دے دیتا ہے، بغیر ہاتھ والے کو ہاتھ دے دیتا ہے۔ جس کے اندر طاقت کی پرواز نہیں ہے، ایمان اسے طاقت پرواز دے دیتا ہے۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اب یہ ہمیں بتانا ہے کہ یہ جو قبر والے ہیں یہ سنتے ہیں یا نہیں۔ بہت آسان دلیل میں دلیل بڑی بھاری بھاری بھی دے سکتا ہوں، مگر سوچتا ہوں کہ آج وہ دلیلیں ہوں جو آپ کو یاد رکھیں، جو